وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے اس دنیا کی اور دنیا میں زندگی گزارنے کے معاملے میں جو رویہ ہونا چاہیے اور جو رویہ لوگ اپنا رہے ہیں اس کو دونوں کا مقابلہ کر کے بتا دیا ہے. اور نقطہ نظر وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتوں کو مانتے ہیں ان کا نقطہ نظر بالکل الگ ہے. اور جو لوگ دنیا کما رہے ہیں اور دنیا میں عزت حاصل کر رہے ہیں ان کا نقطہ نظر بالکل الگ ہے. اس میں سارا معاملہ نقطہ نظر کے فرق کا ہوتا ہے. ظاہر میں چاہے زیادہ محسوس نہ ہو رہا ہو ظاہر کے پیچھے جو اصل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ظاہر نظر آتا ہے وہ اصل ہوتی ہے. اسی سے راستہ بنتا ہے اسی سے سارے نتائج پیدا ہوتے ہیں. یہ تصور کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور ہماری محنت ہی سب کچھ ہے. دنیا ہماری محنت یہ دو چیزیں یہ نقطہ نظر ہے اہل دنیا کا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں جو حاصل ہے اس سے زیادہ کیا حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. آخرت کا تصور ان کے یہاں بالکل نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو بہت ہی مدھم اور ہلکا ہوتا ہے. مسلمانوں کبھی حال یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی آخرت کا تصور بہت ہلکا ہو جاتا ہے. مطلب ہو جاتا ہے کہ وہ ان سے وہ کام نہیں کرا سکتا کہ جو طاقتور تصور کراتا ہے. تو آخر کا تصور اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ آدمی سے وہ کام نہیں کرا پاتا
جو کرانا چاہیے، اور جن لوگوں کے یہاں آخرت کا تصور نہیں ہے وہ تو اس سے بالکل آزاد ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہماری اس دنیا میں جتنے دن ہم ہیں یہی کل ہماری پونجی ہے، اگر ہم اس کو اچھی طرح نہ گزاریں گے، اس میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو ہم گویا کہ بالکل ناکام ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں، جو کچھ ہے یہی ہے۔ پھر اپنی محنت کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ محنت سے بڑے بڑے کام انجام پا جاتے ہیں، بڑے زبردست نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ سارا تمدن جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسی محنت کا جو نتیجہ ہے۔ اس کو دیکھ کر آدمی بہک جاتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، ہم کیا نہیں کر سکتے، چاند تک ہم چلے جاتے ہیں، مریخ پہ جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ہم دور دور کی بات کو سن لیتے ہیں، ہم تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے جگہ چلے جاتے ہیں، ہم اپنے سارے جو مقاصد ہیں بہتر سے بہتر طریقے سے ہم پورے کر لیتے ہیں۔ اور یہ کب؟ جب ہم محنت کرتے ہیں۔ ہم محنت کریں گے، اپنی عقل کو اور اپنے جسم کو استعمال کریں گے، اسی حساب سے ہم کو نتائج ملیں گے، اور باقی اور کچھ نہیں۔ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، اور یہ دنیا بھی ہماری محنت اور کا نتیجہ ہے، محنت کا اور ہماری سمجھ کا۔ اسی لیے کئی مثالیں قرآن میں آئیں، فرعون کو اس کی قارون کی مثال آئی کہ قارون کے پاس بڑی دولت تھی، ظاہر ہے وہ دولت اس نے یوں ہی کہیں اٹھا کے لایا نہیں ہوگا، اس نے بہت ذہانت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ جو کاروبار کیا ہوگا اس سے اتنی دولت پیدا ہوئی۔ جیسی محنت کرے گا اور جیسی حکمت اختیار کرے گا اسی لحاظ سے نتائج نکلتے ہیں۔ تو بڑا دولت مند ہو گیا تھا، لوگ دیکھ کر رشک کرتے تھے، کچھ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ لوگ دیکھ کر رشک کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اوتي قارون انه لذو حظ عظیم، یہ سب کہتے تھے، اہل دین کہتے تھے کہ بھائی بڑی دولت ملی ہے، بڑا اس کو حصہ ملا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جس کو ملی ہے، کاش کہ ہم کو بھی ملتی۔ لیکن اس کا تصور کیا تھا کہ یہ ہم نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اپنی سمجھ سے حاصل کیا ہے، ہم نے جو دور اندیشی اور سمجھ اختیار کے ساتھ جو کام کیا اس کے نتیجے میں دولت ملی ہے۔ تو اس میں گویا اللہ کا کیا، اس میں اللہ نے ہم کو دیا ہے اور ہم کو مستحق سمجھا، اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اسی لیے جو لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی اتنی دولت ہے تم کچھ کار خیر میں صرف کرو، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ہم دولت ہمیں یوں ہی تھوڑی ملی ہے، ہم نے محنت سے کیا ہے۔ جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، ہم دوسروں کو کیوں دیں، وہ کیوں نہیں محنت کرتے؟ جیسے آدمی عام طور پہ کہتا ہے فقیر سے، محتاج سے کہ کیوں نہیں کماتے تم، بھیک مانگ رہے پھر رہے ہو اور نہیں دیں گے، جاؤ محنت کرو، کام کرو۔ تو اس نے یہی کہا، اس نے کہا ہم نے محنت سے حاصل کی، ہم بانٹتے پھریں گے ہم سب کو، ہم نے محنت سے حاصل کی۔ لیکن یہ تصور اس تصور کے بالکل برعکس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ ہم کو جو کچھ ملا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہماری اس میں محنت کو اللہ نے قبول فرمایا، اس لیے ہم کو ملا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول نہ کرتا تو اس محنت سے کام نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ذرائع ہیں، اللہ نے دنیا ذرائع کی بنائی ہے، لیکن بنائی اللہ نے ہے، اور ذرائع کام کرتے ہیں بالکل اس طرح جس طرح ان کا نظام بنا دیا گیا ہے، لیکن ذرائع سب اللہ کے کہنے سے کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ذرائع کا تعلق اللہ سے کٹ گیا ہو۔ کٹ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک چیز آپ نے حاصل کرنے کسی کو دے دی کہ لو تم اسے استعمال کرو جیسا چاہو، آپ اس سے فارغ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا ہو، اللہ نے سارا نظام ذرائع پر رکھا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر ذرائع پہ اللہ نے نہ رکھا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا، جنگ میں جیت جاتے، بغیر جائے جیت جاتے۔ کفار کے حوصلے اللہ تعالیٰ پست کر دیتا، وہ حملہ کرنے آتے ہی نہیں، ان میں روک پیدا کر دیتا۔ لیکن اللہ نے ذرائع کے ذریعے سے کروایا کہ جاؤ لڑو اور قربانی دو اور اپنی جانیں صرف کرو، اور پھر اس طرح حاصل کرو جس طرح دوسرے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اس میں تم میں اور کافروں میں فرق یوں نہیں ہوگا، جو محنت کرے گا حاصل کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے برابر نظر رکھی اور ان کی نیت
نیتوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ اللہ نے غیب سے مدد کی، فرشتے بھیجے، فرشتوں نے آ کر شکست دی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ واقعی انہوں نے حق ادا کر دیا، ذرائع بھی استعمال کیے لیکن ایمان اللہ پر رہا، ذرائع استعمال کیے لیکن یقین اللہ پر، اللہ کی مدد پر رہا۔ کوئی سمجھتے رہے کہ ہمارے ذرائع استعمال کرنے سے کام نہیں چلے گا، یہ تو ہم اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، ہوگا اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ یہ اس ایمان کو اللہ نے دیکھا تو ان کی مدد کی، اور یہی اللہ نے دنیا کا نظام رکھا ہے کہ اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ مدد کرے گا، لیکن اللہ مدد کیسے کرے گا؟ ذرائع کے ذریعے سے کرے گا۔ ذرائع اللہ کے تابع ہیں، ذرائع میں خود اپنے میں صلاحیت نہیں ہے۔ دوائیں جو ہم استعمال کرتے ہیں امراض میں، وہ دوائیں خود اثر نہیں رکھتی، اللہ کا دیا ہوا اثر رکھتی ہیں، اور جس دوا کو اللہ چاہے اس کا اثر واپس لے لے، لیکن دوا مالک نہیں ہو گئی اپنے اثر کی، دوا میں اثر اللہ نے ڈالا ہے اور اللہ ہی مالک ہے، تو اثر کا مالک اللہ ہے، جب چاہے وہ اثر کو واپس لے لے، دوا بیکار ہو جائے گی۔ اس طرح انسانوں کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق یوں ہی نہیں دیتا بلکہ بندے کی نیت اور اس کا جذبہ دیکھتا ہے، اس کے لحاظ سے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اللہ نے مثال دی کہ دو آدمی تھے، ایک کے پاس کچھ تھوڑی سی جائیداد تھی، کچھ باغات تھے، معمولی باغات تھے، اور ایک کے پاس بہت باغات تھے، اور دو بڑے بڑے باغ تھے، اس میں نہر جاری تھی، اور اس میں ہر طرح کے پھل تھے، اور بہت بڑا زمیندار آدمی تھا۔ اور اس میں دونوں ملاقات ہوئی، اور دونوں نے اس نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ہے فخر کا انداز اختیار کیا، اور کہا کہ یہ ہمارا اتنا بڑا باغ ہے، اگر کچھ نقصان بھی ہوتا ہے تو بھی ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بہت اتنی بڑی جائیداد، اتنا باغ ہے، ایسا ہم نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اور یہ آخرت کی بات تم لوگ کرتے ہو اور کہتے ہو اچھا ہے، خوش ہونے کے لیے ٹھیک ہے، اور اپنی طبیعت کی تقویت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن آخرت کیا؟ یہ تو یہیں سب کچھ یہیں مل رہا ہے، سب کچھ یہاں ہے، آخرت میں اور کیا ہوگا؟ اور آخرت اگر ہوگی بھی تو ہم وہاں بھی جب محنت کر لیں گے، وہاں بھی ہم حاصل کر لیں گے۔ یعنی یہ گستاخانہ انداز، اور یہ گستاخانہ انداز وہ ہے جو بہت سے لوگوں میں غلطی سے پیدا ہو جاتا ہے، مسلمانوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ آخر کا تصور جب کمزور ہوتا ہے تو یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آخرت کی بات کرتے ہو، آخرت میں اگر مسئلہ آیا تو ابھی ہم کر لیں، بھئی ہم نے محنت سے حاصل کیا ہے، ہم آخرت میں محنت کر کے حاصل کر لیں گے۔ اس نے کہا کہ بھائی تم ایسی بات کہہ رہے ہو جو اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کا انکار ہے، کفر ہے، یعنی انکار ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ تم اس کو اللہ کی چیز نہیں سمجھ رہے ہو، بلکہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری چیز ہے، تم نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ کے تابع سمجھنا چاہیے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تم کو ملا، تمہاری محنت ضرور اس میں ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ اور اس نے نصیحت کی اس کو، لیکن اس کی نصیحت کو زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اللہ تعالیٰ بتاتا کہ ہم نے بھی اس کو یہ سزا دی کہ جب وہاں پہنچا وہ اپنے باغ میں دیکھنے کے لیے، تو وہاں وہ طوفان آ چکا تھا اور سب برباد ہو چکا تھا، سب گر گرا کے ختم ہو گیا، بالکل ملبہ رہ گیا تھا۔ اب اس کو احساس ہوا، اس نے کہا کاش کہ ہم نے ایسی گستاخی کی بات نہ کی ہوتی، اور ہم نے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی نے اس کی مدد نہیں کی، نہ اس کی محنت کام آئی، اور نہ کسی نے اس کی مدد کی۔ جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آدمی کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ هنالک الولایۃ للہ الحق، کہ ہر موقع پر اور اس موقع پر اختیار سب اللہ کا ہوتا ہے، سب اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور
اللہ تعالیٰ وہی بہتر اجر دیتا ہے اور بہتر نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ آدمی کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اجر یعنی فائدہ، جو آدمی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور جو نتیجہ نکلتا ہے محنت کا، وہ سب اللہ کے کرنے سے نکلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے محنت کی اسے محنت کا نتیجہ ہی نکلا۔ محنت ظاہر میں تو محنت کا نتیجہ نکلا، ظاہر میں وسائل سے یہ بات ہوئی، لیکن اندر کی بات کیا ہے؟ وہاں کے اشارے سے ہوا، وہاں کے اشارے سے۔ ہم دنیا کی زندگی میں یہ نظام دنیا کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ مثلاً افسر اعلیٰ ہے، اس کے آنکھ کے اشارے سے کام چل رہا ہے، اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خوب کام کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں، لے رہے ہیں اور سب یہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اس کی طرف سے اشارہ، جو افسر اعلیٰ ہے اس کی طرف سے اشارہ ان کو ملتا ہے، وہ اس کو سمجھ رہے ہیں اس کے اشارے کو، کہ پہلے اس نے کہہ دیا ہے دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں تم کام اس طرح کرنا، تو سب وہ اصل میں اس کی وجہ سے اس کے اشارے سے کام کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں وہی معاملہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آخرت کا تصور کمزور ہوتا ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ نہیں کرتے، اور اندر اپنے سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت کی، ہم کو حاصل ہو گیا۔ اور یہ بات ہم مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم جب ایسے موقع پر کوئی ذکر کرتے ہیں تو اس میں اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کریں۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ آئندہ کے متعلق تم کوئی بات کہو تو یہ ضرور کو انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ تم آئندہ کے متعلق تم ہو کیا جو آئندہ کے متعلق کوئی بات کہہ سکتے ہو؟ ہم یہ کریں، کیسے کرو گے؟ اللہ تمہیں زندہ نہ رکھے تو کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت کو ختم کر کے کرو گے؟ تمہیں کیا اختیار ہے مستقبل پر؟ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے کرانے سے کر رہے ہو، اللہ کے دیے ہوئے دی ہوئی طاقت سے کر رہے ہو، اور وہ طاقت اللہ نے تم کو بالکل نہیں دے دی ہے کہ تم جو چاہو کرو، وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ محدود ہے، اور اس کی نظر میں ہے اس طاقت کو اللہ لے سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ مثال دو ان کے لیے دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین من عنب وحفظناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا۔ ہم نے ان میں سے ایک پر دو باغات تھے، اور وہ انگوروں کے باغات تھے، اور ان کو ہم نے گھیر دیا تھا کھجور کے درختوں سے، اور ان دونوں کے درمیان میں ہم نے کھیتیاں رکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے کہ یہ سب ہم نے کیا تھا، ہم نے ان کو ان کو دو باغ مہیا عطا کیے تھے، ہم نے کھجوروں سے اس کو گھیر دیا تھا، ہم نے اس کے درمیان کھیتی باڑی کا پورا علاقہ دے دیا تھا۔ تلک الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا۔ دونوں باغات نے جو پیداوار تھی بہت اچھی پیداوار کی، وہ باغات جو تھے ان میں بڑی اچھی پیداوار آئی، درختوں کی اور انگوروں کی، اور اس کے پھلوں کی اور انگوروں کی۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی انہوں نے، یعنی فصل جو آتی ہے تو بھرپور فصل آئی، اور فصل میں کوئی کمی نہیں کی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں کے درمیان میں ہم نے ایک نہر جاری کر دی، دریا جاری کر دیا کہ اسے پانی ہر وقت ملے اور باغات کی تراوٹ ہو سکے، اور وکان لہو ثمر، اور بہت اس میں پھل پیدا ہوئے۔ وقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا گفتگو کے دوران، وہ گفتگو ہو رہی تھی اسے باغات کے سلسلے میں اور جائیداد کے سلسلے میں، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے، اور افراد بھی ہمارے پاس بڑے کام کرنے والے اور بہت قوی افراد بھی ہیں جن کے ذریعے جو ہم اس کام لیتے ہیں، بڑے ماہر لوگ ہیں۔ وہ دخل جنتہ، اور پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ ظالم لنفسہ، اور وہ اپنے ساتھ اپنے معاملے میں زیادتی کر رہا تھا، یعنی اللہ کی طرف منسوخ نہیں کر رہا تھا، بجائے اس کے باغ میں داخل ہوتے ہوئے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ ہمارا یہ باغ ہے، ماشاء اللہ، اللہ کی طرف منسوخ کرے، جو خوشی کی بات ہے اللہ کی طرف منسوخ کرے۔
اور کوئی تکلیف کی بات ہے تو اللہ سے پناہ مانگے اور دعا کرے. اس نے یہ نہیں کیا. باغ میں بڑے شان سے داخل ہوا ہمارا یہ باپ. دخل جنتہ وہ ظالم النفسی، اور وہ اپنے معاملے میں بڑی زیادتی کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے ساتھ زیادتی ہے، نتیجہ خراب ہوگا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی جائیداد، اتنے باغات یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. نہر موجود ہے، یہ سب ہے، یہ ہمارا یہ باغ ہمیشہ چلے گا. وما اظن الساعة قائمة، اور میں تو قیامت کے متعلق نہیں خیال آتا ہمیں کہ قیامت آئے گی. قیامت کیا آئے گی؟ دنیا کس طرح شان سے چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کیا قیامت آئے گی؟ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں اللہ اپنے پروردگار کے پاس واپس گیا، یعنی قیامت آئی بھی، تو وہاں بھی مجھے اچھا نتیجہ ملے گا، اچھا فائدہ ملے گا. قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، اس کے ساتھی نے کہا، یہ بیچارہ بہت کم چھوٹا باغ رکھتا تھا، اس نے کہا کہ بھائی تم اس کی عظمت کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، جس نے تم کو خلقک من تراب، جس نے تم کو مٹی سے بنایا. کتنی حقیر چیز سے تم کو بنایا اور ایسا اچھا بنا دیا. اتنی حقیر چیز سے اتنا اچھا بنا دیا. یہ دیکھو اس کا کرم دیکھو. وہ تم کو کچھ اور بنا دیتا، تم کو کوئی گھٹیا قسم کا جانور بنا دیتا، اس نے تم کو بنایا اور اتنا اچھا بنا دیا، انسان بنا دیا مٹی سے. ثم من نطفة، اس کے بعد پھر تمہارا سلسلہ چلا نطفے کے ذریعے سے، اور پھر تم کو ایک باقاعدہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد تمہیں کیا حیثیت تھی، پھر تم ایک باقاعدہ انسان بن گئے. لیکن اللہ ربی ولا اشرک ربی احدا، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا میں نہیں سمجھتا. میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ تمہارے خیالات جو ہیں یہ غلط ہیں. ولولا اذ دخلت الجنة قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، تو ایک ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم جس وقت اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تم کہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ سب اللہ نے چاہا تو ہوا. لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی کسی میں کچھ طاقت نہیں ہے کچھ دینے کی، کچھ کرنے کی. اس وقت تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، شکر ادا کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. ان ترانی انا اقل منک مالا ولدا، اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس مال بھی کم ہے، اولاد بھی کم ہے، افراد بھی کم ہیں، میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، اولاد بھی کم ہے، بڑا کام کرنے کے لیے مجھے معاون حاصل نہیں ہے، اور یوں ہی مال بھی کم ہے، اگرچہ میں بہت غریب ہوں، لیکن فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من الجنۃ کا، لیکن میرا رب اس بات پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے. میرے لیے ایسی صورت پیدا کر دے اللہ تعالیٰ کہ تم سے بہتر باغ مجھ کو مل جائے. یہ اللہ کی قدرت میں ہے. وہ یرسل علیہ حسبانا، اور تمہارے باغ کو اللہ تعالیٰ جب چاہے طوفان بھیج دے ختم ہو جائے گا. تمہارے باغ کا یوں کوئی اعتبار نہیں، اعتبار سب اللہ کا ہے، اور اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہم کو تمہارے باغ سے بڑا باغ دے دے اور تمہارے باغ کو تباہ کر دے. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف منسوب کرو. تم اپنے پر اکڑو نہیں، اپنی طاقت پر اور اپنے صلاحیت پر اکڑو نہیں. آسمان سے اللہ تعالیٰ طوفان بھیج دے اور تو بہا سعیداً زلقا، تو یہ سارا سب ٹوٹ جائے اور بالکل بالکل خشک زمین بن جائے. اور یصبح ماؤہا غورا، اور یہ کہ اس کا پانی جو ہے زمین میں بیٹھ جائے، کم ہوتا چلا جائے اور بالکل ختم ہو جائے، تمہارا دریا بھی ختم ہو جائے. فلن تستطيع له طلبا، اس وقت تم اپنی طاقت سے اور اپنی صلاحیت سے حاصل نہیں کر سکتے، اس کو واپس نہیں لے سکتے. اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی خشک کر دے اور تمہارے باغ پر آندھی بھیج دے، طوفان بھیج دے، کیا کر لو گے تم کیسے اس کو واپس کر سکتے ہو؟ اس بات کو سمجھو. وہی طب ثمرہ فأصبح يقلب كفيه، پھر ہوا بھی یہی، اللہ تعالیٰ فرماتا پھر ہوا بھی یہی کہ اس کے پھلوں کو اللہ نے گھیر دیا، اور گھیر دیے گئے یعنی تباہ کر دیے گئے.
اور سارے پھل طوفان میں ٹوٹ کے ختم ہو گئے۔ تو اصبح یقلب کفیہ، چنانچہ اب یہ پریشان ہوا اور اپنے ہتھیلیوں کو الٹ پلٹ کرنے لگا۔ یہ حیرت کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر افسوس کر رہا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ یقلب، تو وہ ہو گیا اپنے ہاتھوں کو الٹنے پلٹنے لگا، علی ما انفق فیہا، اس بات پر کہ اس نے کتنا خرچ کیا تھا اس باغ کی تیاری میں، وہ سب ضائع چلا گیا۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اس کی جو چھتیں تھیں اور جو اس کے ٹٹر تھے اور جو پھلوں کو کی حفاظت کے لیے جو لگائے گئے تھے وہ سب ٹوٹ ٹاٹ کے ختم ہو گئے تھے۔ جو یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور پھر وہ یہ کہنے لگا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ شرک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی اور کو فعال اور کسی اور کو محسن نہ سمجھتا، یہ نہ سمجھتا کہ آدمی شرک کے لفظ سے یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ صرف بتوں کو کی عبادت کرنا شرک ہے۔ نہیں، شرک ہے اللہ کے ساتھ اس کی قدرت میں کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ جو کرتا ہے وہی دوسرا کوئی کچھ کر سکتا ہے، تھوڑا یا زیادہ۔ جب یہ خیال ہو کہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے۔ تو بعض وقت شرک مادی اشیاء پر ہوتا ہے، جیسے بتوں پر ہوتا ہے، وہ تو عبادت کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن مادی اشیاء میں بھی شرک ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں تدبیر کی ہے، ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ نہیں چاہے گا تو آپ نہیں کامیاب ہو سکتے۔ تدبیر سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اتنا خرچ کیا ہے تو ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا؟ نہیں، تم نے خرچ ضرور کیا ہے لیکن اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ اس لیے ہر چیز میں اللہ کے چاہنے کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنی کوشش، اپنی محنت کو نہیں۔ یہ مادی بات ہے۔ اور وہ عبادت کے سلسلے میں یہ ہے کہ کسی کے سامنے سر جھکانا، کسی کو سمجھنا کہ ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ شرک، وہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ یہ شرک بہت ہی خفی قسم کا شرک ہے۔ خفی قسم کا شرک جو ہے اس کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے۔ شرک خفی کے متعلق آتا ہے کہ بہت مشکل، اس پر قابو پانا بڑا مشکل ہے۔ آدمی تدابیر کو مؤثر سمجھنے لگتا ہے، نہیں اصل اللہ کی مرضی ہے۔ اس میں ہم ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں۔ ہمارے بڑے ماموں ڈاکٹر تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک دن کہنے لگے، بڑے با ایمان والے آدمی تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ کہنے آج عجیب ایک واقعہ پیش آیا۔ کل ایک مریض ہمارے پاس آیا جو خاص قسم کی کمرض تھا اس کا، اور ہم نے اس کی دوا سوچی اور دوا اس کی تجویز کی اور دی اور بہت فائدہ اس کو ہوا۔ آج ویسے ہی مریض ایک دوسرا آیا تو ہم نے سوچا کہ کل ہم تجربہ کر چکے ہیں اور دوا نے فائدہ کیا، ہم نے وہی دوا اس کو دی، بالکل فائدہ نہیں ہوا۔ تو بات کیا تھی؟ کل ہم نے دوا دی تھی سمجھ کر کہ اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا۔ آج ہم دوا کے اوپر ہمیں اعتبار ہو گیا کہ دوا نے فائدہ پہنچایا ہے، اس لیے فائدہ پہنچائے گی، تو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ بات یہی ہے کہ ذرائع کو اصل سمجھ لیتے ہیں ہم چمچے سے کھانا کھا رہے ہیں، اگر ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا ہے دوسرا آدمی سمجھے کہ چمچہ کھلا رہا ہے اس کو، حالانکہ چمچہ نہیں کھلا رہا ہے۔ ظاہر میں اگرچہ معلوم ہو رہا ہے کہ کرنے والی چیزیں دوسری ہیں، ذرائع کر رہے ہیں، لیکن اصل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ذرائع بھی کام اسی وقت کرتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے اس واقعے سے یہ بتا دیا کہ اللہ پر اگر اعتماد کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے اور اپنی کوششوں پر اور اپنے صرفے پر اور اپنے آدمیوں پر، تو پھر اس کے بعد خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے اور تمہیں سزا دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جلدی سزا نہیں دیتا، اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے دارالامتحان بنایا ہے۔ اگر یہیں سزا دینے لگے تو پھر امتحان ہوئے گا نہیں، امتحان ختم ہو جائے گا۔ ایک کو سزا ہو جائے گی، دوسرا آدمی ہوشیار ہو جائے گا، پھر وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ روکے رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حق رکھا ہے کہ آدمی توبہ کر لے تو بات ختم ہو جاتی ہے، ورنہ یہاں جو کچھ کیا ہے اس کا اظہار آخرت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دکھائے گا تم یہ کر کے آئے ہو، اب تم سمجھ لو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنے مرضیات کو چلائے اور ہمارے یقین و ایمان کو مضبوط کرے. وآخر دعوانا فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں پر سب ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے جو حق ہے، اور وہی ہے بہتر اجر دینے والا اور بہتر ہے نتیجہ ظاہر کرنے والا.